في المدة في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الكفر، ثم دعاهم ودعا ترجمانه قال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا. فقال أدنوه مني وقلدوا أصحابه فاجعلوهم عند زهري. ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه، فوالله لولا الحياء من أن يأثروا عليه كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول منكم أحد قبله؟ قلت لا. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت لا. قال فأشاف الناس اتبعوه أم زعفاؤه؟ قلت بل زعفاؤه. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سقطة بدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل يقدر؟ قلت لا. ونحن منه في مدرك لا ندري ما هو فاعل فيها. قال ولم تمكنني كلمة قلت فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال فهل قاتلتم؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالهم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه. قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرون بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال قل له سألت عن نسبه ذكرت له من سبيل ذلك الرجل تبعث في نسب قومك وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا. قلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا. فقلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا. فقد أعرف أنه لم يكن ليزرع الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم زعفاؤه فذكرت أن زعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سقطة بدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يقدر فذكرت أن لا. وكذلك الرسول لا تقدر. وسألتك بما يأمر فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم. فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتيشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به مع دحية كتبه إلى عزيم بصرى فدفعه عزيم بصرى إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عزيم القلوب سلام على من اتبع الهدى. أما بعد فإني أدعوك برعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك اسم الجزيسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ بقراءة الكتاب كسر عنده السخط فارتفعت الأصوات وأخرجنا. فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمد أمر ابن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأشفر فما زلت مؤمنا أنه سيظهر حتى أدخل الله عليه الإسلام. وكان ابن الناتور صاحب إيلياء وهرقل سقوط على نسار الشعب يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يوما خبيث النفس فقال بعد بدا رفقته قد استنكرنا هيئتك
قال ابن الناطور وكان هرقل أجزاء ينظر في النجوم فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين نزلوا في النجوم ملك الختان فالزهر فمن يقتدر من هذه الأمة قالوا ليس يقتدر إلا اليهود فلا يهمنك شأنك واكتب إلى مدائن ملكك فليقتلوا من فيهم من اليهود فبينهم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمقتدر هو أم لا فنظروا إليه فحدثوه أنه مقتدر فسأله عن العرب فقال هم يقتدرون فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد سهر ثم كتب هرقل إلى صاحبه له بذرية وكان نزيده في العلم وسار هرقل إلى حمص فلم يرني حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي فأذن هرقل لعظماء الروم في تذكرة له بحمص ثم أمر بأبوابها فغلقت ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يسقط ملككم فتبايعوا هذا النبي فحازوا حيث حمول الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت فلما رأى هرقل نفرته وأيس من الإيمان قال ردوهم علي قال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت فسجدوا له وردوا عنه فكان ذلك آخر شأنه هرقل قال أبو عبد الله رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدث ابو الیمان الحکم ابن نافع کے ذریعے سے یہاں پر ہمارے سامنے پوری حدیث یہاں تک و معمر زہری تک کا کتاب میں لکھ دیا. بہت سارے عقل مند حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کے سب اسی سند کے ساتھ ہے. اس سند کے ساتھ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث تھی وہ یہاں پر گزر گئی، ختم ہو گئی. حتی ادخل اللہ علیہ الاسلام، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اسلام کی توفیق عطا فرمائی. اس کے بعد وکان ابن الناطور جو ہے یہ اسی سند کے ساتھ، جس سند کے ساتھ حضرت ابو سفیان کی روایت ہے اس سند کے ساتھ نہیں ہے. گزشتہ کل 15 منٹ پہلے میں نے یہاں تک پڑھا کر اسی لیے چھوڑ دیا تھا، لیکن بعض حضرات یوں سمجھتے ہیں کہ سب کا سب ایک ہی سند کے ساتھ ہے، اس لیے آج بھی آپ نے عبارت پہلے ہی سے شروع کر دی. تو چلو حدیث پاک کو جتنی مرتبہ پڑھا جائے، معشوق کا کلام ہے، اس میں لذت ہی لذت ہے، اس وجہ سے منع نہیں کیا. باقی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا واقعہ سنایا، وہ سارا واقعہ، وہ ساری سند یہاں پر پوری ہو گئی. اب یہاں سے وکان ابن الناطور صاحب الیا و ہرقل و سقف والا نصار شام، یہاں سے دوسری حدیث ہے جو حضرت ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سند کے ساتھ ذکر کی جاتی ہے. اس لیے یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نہیں ہے، بلکہ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دوسری سند کے ذریعے سے اس واقعے کو سنا تھا جو اس واقعے سے متعلق ہے. اس وجہ سے یہاں سے
وکانا ابن الناطور سے اس کو شروع کر رہے ہیں. وکانا ابن الناطور صاحب الیا و ہرقل وسوقف علی نصارى الشام. ابن الناطور نامی ایک آدمی تھا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری خصوصیتیں جمع کر رکھی تھی. تو یہ تو تمہیں سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ابن ناطور کی جو حدیث ہے وہ ہے تو ابن شہاب زہری کی، اور ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابن ناطور سے خود ملاقات کی ہے، جیسے حاشیے میں اس کی تشریح موجود ہے. انہوں نے خود ہی ابن ناطور سے ملاقات کے بعد حضرت ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو سنا تھا وہ یہاں پر تمہارے سامنے ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی سند کے ساتھ تمہارے سامنے ذکر کر رہے ہیں. اب یہاں پر یہ دیکھو کہ ابن ناطور کون ہے. ابن ناطور ایک آدمی تھا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری خصوصیتیں جمع کر رکھی تھی. پہلی تو یہ تھا صاحب الیا. الیا بیت المقدس کو کہتے ہیں، جیسے اس سے پہلے آ گئے ہمارے سامنے. تو یہ بیت المقدس کا مالک تھا، یا بیت المقدس کا وہ صدر تھا، یا کیا ہے، بیت المقدس کی جو بستی ہے اس بستی کا سب سے بڑا اونچے درجے کا آدمی، چاہے تو تم اس کو صدر کہو یا تو اس کو کیا کہیں مالک کہو. صاحب الیا بیت المقدس جو تھا اس بیت المقدس کا وہ بہت ہی زیادہ بڑا آدمی تھا، اور بیت المقدس کی گورنمنٹ کا یا شہر کا تو وہ بہت بڑا امیر آدمی تھا. ایک بات صاحب الیا و ہرقل، اور دوسرا صاحب کے معنی ساتھی کے بھی آتے ہیں، مالک کے بھی آتے ہیں، دوست کے بھی آتے ہیں. تو یہ دوسری خصوصیت اس میں یہ تھی کہ ہرقل بادشاہ کے ساتھ اس کو دوستی بھی تھی، اور ہرقل بادشاہ کا یہ بہت ہی چہیتا تھا اور بہت ہی پسندیدہ آدمی تھا. دو بات صاحب الیا و ہرقل وسوقف علی نصارى الشام. اور تیسری خصوصیت اس آدمی میں یہ تھی کہ ملک شام میں جو نصارہ حضرات رہتے تھے ان سارے نصاراؤں کا یہ بہت بڑا پوپ تھا، پادری تھا، حکیم تھا، بہت بڑا عالم تھا. تو یہ آدمی جو ہے ابن ناطور میں 3 صفتیں تھی. ابن ناطور ایک تو وہ کیا ہے، بیت المقدس کی جو گورنمنٹ تھی اس گورنمنٹ کا بڑا تھا. دوسرا یہ کہ وہ ہرقل کا دوست بھی تھا، اور تیسرا ملک شام کے جو سردار تھے، ملک شام کے جو نصارہ تھے، ان سارے نصاروں کا سب سے بڑا چودھری، سب سے بڑا پوپ یا سب سے بڑا حاکم اس کو بنایا گیا تھا. یہ ابن ناطور ہے. سمجھ میں آ گیا ہے؟ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے وحی، اور وحی کے متعلق جو حالات ہیں وہ ہے، لیکن سند کے اعتبار سے دونوں کی سند ایک نہیں ہے. اس وجہ سے میں بتا رہا ہوں کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث تو وہاں پر ختم ہو گئی، لیکن ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ابن ناطور کے ساتھ خود ملاقات کی ہے، اور ملاقات کر کے اس نے ابن ناطور سے سنا ہے. اس وجہ سے اسی سند کے ساتھ جو سند تمہارے سامنے اوپر گزری اسی سند کے ساتھ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کو یہاں پر نقل کر رہے ہیں. دوسری بات میں نے یہ بتائی کہ ابن ناطور یہ کسی آدمی کا جو نصرانی تھا، بہت بڑا آدمی تھا، اس کا نام ہے یہ. اور اس میں 3 صفتیں بتائی. ایک تو یہ بتائی کہ صاحب الیا تھا، یعنی بیت المقدس کی جو کونسل تھی
बैतुल मुकद्दस की जो हुकूमत थी या बैतुल मुकद्दस की जो क्या है ग्राम पंचायत थी, उसका ये सबसे बड़ा सरदार था, यानी उसका बहुत बड़ा सदर था वो साहिब इलिया। और दूसरा साहिब हिरकल था, यानी हिरकल जो बादशाह था, उस हिरकल बादशाह की उसके साथ बहुत ज्यादा दोस्ती थी और वो उसका साथी था, उसका दोस्त था। और तीसरा मुल्क शाम के जो नसारा थे, उन सारे नसारा के ऊपर वो सरदार था। इब्न नातूर युहद्दिस, इब्न नातूर हिरकल की बात को तुम्हारे सामने जिक्र कर, तो इब्न नातूर के मुतालिक तफसीलात समझ में आ गई। अब ये इब्न नातूर जो है, ये हिरक बादशाह के मुतालिक जो हिरक बादशाह की हालत है, वो हालत तुम्हारे सामने जिक्र कर रहे हैं। तो अन्न हिरक वकान इब्न नातूर साहिब इलिया व हिरक सुक़ुफ़ अला नसार शाम, ये युहद्दिसु, ये बात, ये हदीस बयान कर रहा है, ये बात कर रहा है कि हिरकल हिन क़दिमा बिइलिया, हिरक जिस वक्त के बैतुल मुक़द्दस में आया। गुज़िश्ता तफसील में मैंने तुम्हारे सामने जिक्र किया था कि रोमन एम्पायर जो उस जमाने की सबसे बड़ी ताकत थी, रोम से शुरू होती है, जिसकी दारुल हुकूमत इटली है, जहाँ की तुम्हारी सोनिया गांधी है, इटली है, वहाँ की ये हुकूमत थी। और उस जमाने की इतनी बड़ी हुकूमत थी कि वहाँ यूरोप से लेकर तुर्की तक, फिर तुर्किस्तान से लेकर आगे मुल्क शाम तक में उन लोगों ने सब अपने कब्जे में कर रखा था। और जॉर्डन का जो आजकल का इलाका है, अम्मान जिसको कहा जाता है, अम्मान का जो इलाका है, वो इलाका सारा का सारा ये मुल्क शाम ही है, ये उनके कब्जे में था। इस वजह से इतनी बड़ी सल्तनत को संभालने के लिए इनका हेड क्वार्टर या बड़ी जगह जो थी, वो तो रोमन का, इटली का दारुल इकामा था। वहां पर इन लोगों की हुकूमत थी, वहां पर उसका मकान था, वहां पर उसकी चीज थी। लेकिन इस चीज को, पूरी हुकूमत को संभालने के लिए इस हिरकल ने कुस्तुनतुनिया, जिसको कहा जाता है तुर्की में, वहां पर आजकल जिसका नाम इस्तांबुल है, इस्तांबुल में भी उसने बहुत बड़ा महल बना रखा था। और उस महल में बैठकर वो पूरी हुकूमत का हुकूमत का इंतजाम किया करता था। इस वजह से इस वक्त वो कुस्तुनतुनिया में था। कुस्तुनतुनिया से फिर मुल्क शाम में कभी आना जाना हो तो अपने रहने के लिए उसने हलब नामी एक शहर है, उस हलब में इसने एक महल बना रखा था। जब वो मुल्क शाम वगैरह की निगरानी करना होता था या मुल्क शाम वगैरह की बातों को जानना या फैसला करना होता था, तो वो बादशाह कुस्तुनतुनिया से, जो तुर्की में है, कुस्तुनतुनिया से मुल्क शाम जाता था, हलब में जाता था और वहां रहता था और वहां रहकर सारी निगरानियां वगैरह करता था। आमतन बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। हमारे यहाँ भी देखो, ये हिंदुस्तान पूरा मुल्क है और उसके ऊपर हुकूमत करने के लिए क्या है, दिल्ली में हाकिम बैठे हुए होते हैं, लेकिन इसके अलावा बंगाल में निगरानी करने के लिए, गुजरात में निगरानी करने के लिए, या क्या है नीचे मद्रास वगैरह में निगरानी करने के लिए मखसूस उन लोगों ने इलाके बना रखे हैं और वहां पर जाकर वो निगरानी करते हैं। इसी तरीके से, क्योंकि उस जमाने में ऐसे अलग अलग चीजें नहीं होती थी, एक ही बादशाह सारा अपना निजाम चलाता था। इस वजह से कभी वो कुस्तुनतुनिया में रहता था, कभी रोमन में रहता था, रोम में रहता था, और कभी क्या है मुल्क शाम में जाता था तो हलब में रहता था। अभी तुम्हारे सामने जिक्र किया गया कि उस जमाने की दूसरी जो सुपर पावर थी, ईरानियन, इन लोगों के साथ इनकी लड़ाई चलती ही रहती थी।
موجودہ زمانے میں بھی تم دیکھ لو کہ جو سپر پاوریں ہیں وہ آپس میں کیا ہے، میں بڑا، میں سب سے بڑا حاکم، میں سب سے بڑا حاکم، اسی میں کیا لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ایرانین کے ساتھ ان کا جھگڑا تھا۔ اس وقت ایرانین نے یورپ یہ اس کو کیا ہے رومن امپائر والوں کو بڑی شکست فاس دی تھی، اور اس کا تذکرہ میں نے قرآن پاک کے آیت کا ذکر کر کے بتا دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بتا دیا تھا کہ سیغلبون قریب 20 سنین میں یہ لوگ غالب آ جائیں گے۔ چنانچہ ہوا ہی ایسا کہ رومن امپائر کا یہ ہرقل بادشاہ تھا، اس نے بہت زبردست تیاری کی، اور تیاری کرنے کے بعد ایران کے بادشاہ کے ساتھ جنگ کی، اور ایران کے بادشاہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور مکمل اس کو ہار دلا دی۔ اس لڑائی پر اس نے قسم کھائی تھی اور منت مانی تھی کہ اگر اس وقت ہم اس لڑائی میں جیت جائیں تو میں پیدل بیت المقدس، اس زمانے میں ان لوگوں کے نزدیک جیسے آج کل ہمارے یہاں مکہ مکرمہ بہت سے احترام ہے، اس طریقے سے ان لوگوں کے یہاں بیت المقدس بہت ہی زیادہ قابل احترام تھا۔ اس وجہ سے اس نے منت مانی تھی کہ میں اگر جیت گیا تو پیدل بیت المقدس جا کر میں صلاۃ شکر ادا کروں گا۔ چنانچہ اسی وجہ سے وہ قسطنطنیہ سے، ترکی سے نکل کر بیت المقدس آیا ہوا تھا، اور اپنی قسم پورا کرنے کے لیے وہ بیت المقدس میں ٹھہرا ہوا تھا۔ اتنے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا، اور اس نے ہرقل نے حضرت ابو سفیان وغیرہ بلا کر یہ ساری تفصیل جو ہے تمہارے سامنے آ گئی۔ اب اس پر ہرقل کے متعلق میں نے تمہیں اس وقت بتایا تھا کہ جیسے حضرت ابو سفیان کون تھے، کیا تھے، کب مسلمان ہوئے، کیا ہوا، یہ سارے واقعات۔ اسی طریقے سے ہرقل کون تھا، مومن ہوا یا نہیں، ایمان والا شمار کیا جاتا ہے یا ایمان والا شمار نہیں کیا جاتا، پھر وہ کتنا پڑھا لکھا تھا، کیسا آدمی تھا، حکومت کے اعتبار سے یا کام کرنے کے اعتبار سے وہ کیا ہے بہت اچھی طریقے سے کام کر رہا تھا یا نہیں تھا، یہ ساری چیزیں پہلے میں نے تمہارے سامنے ہرقل کے متعلق ذکر نہیں کیا۔ یہ آواز کس چیز کی آ رہی ہے؟ تمہیں بھی آ رہی کہ نہیں؟ جی کس چیز کی آ رہی ہے؟ مائک کیسا، کس کا کیسا مائک چل رہا ہے؟ بہرحال اب اس وقت اس ہرقل کے متعلق بتایا ہے، تو حضرت ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہرقل کا ایک بہت بڑا دوست تھا جو اسی کی طرح بہت ہی اونچے درجے کا تھا، بہت ہی اچھا تھا، اور صرف دوست ہی نہیں تھا بلکہ اس میں 3 خصوصیتیں تھی۔ ایک تو یہ تھا کہ وہ ایلیا کا کیا ہے جو گورنمنٹ تھی، میونسپلٹی تھی، اس میونسپلٹی کا وہ گویا کہ صدر تھا آج کل کے حساب سے، ایلیا کا وہ مالک تھا، نگران تھا، امیر تھا۔ دوسرا صاحب وہ ہرقل کا وہ دوست بھی تھا، اور تیسری بات جو اس نے بتائی تو شام کے جتنے بھی نصارہ تھے ان سارے نصارہ کا جو سردار تھا، ان سارے نصارہ کا جو حاکم تھا، یہ ابن ناطور تھا۔ اصل ابن ناطور کو کہا جاتا ہے نگران کو، چوکیدار کو، حفاظت کرنے والے کو، باغ کی حفاظت کرنے والا جو ہوتا ہے اس کو اسے ناطور کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ ناطور جو تھا وہ کس چیز کا تھا؟ انگور کے باغ کی حفاظت کرنے والا تھا، یا کیا ہے دوسرا انگور کے علاوہ کھجور ہے، اس کھجور کے باغ کی حفاظت کرنے والا تھا۔ تو اصل تو یہ محافظ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بہت ساری خوبیاں رکھ رکھی تھی، اس وجہ سے بیت المقدس والوں نے اس کو اپنا سردار بھی بنا رکھا تھا، اور پھر بادشاہ کا دوست بھی تھا، اور تیسرا بادشاہ نے اس کو ملک شام کے جتنے بھی نصرانی ہے ان سارے نصرانیوں کا سب سے بڑا
सरदार भी उसको बना रखा था। वो खुद इस हदीस मैंने अभी बताया कि इब्ने शिहाब ज़ुहरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उनसे मुलाकात की है और ये कहते हैं कि ये इब्ने नातूर बाद में खुद मुसलमान भी हो गया था और मुसलमान होने के बाद ही इब्ने शिहाब ज़ुहरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मुलाकात हुई और इब्ने शिहाब ज़ुहरी से उसकी बात हुई और उसी बात को हजरत इब्ने शिहाब ज़ुहरी युहद्दिसु करके जिक्र कर रहे हैं कि इब्ने नातूर ने ये बातें बताई। युहद्दिसु अन्न हिरकला हीन कदमा इलिया अल्लाह जल्ल जलालहू व मन वालहू ने हिरकल जो ये बादशाह था उस बादशाह को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ही ज्यादा आला दर्जे से नवाज रखा था। एक तो नसरानियों का जाहिर बात है वो जमाना नसरानियों का था, फिर नसरानियों की बहुत बड़ी हुकूमत थी और उस बड़ी हुकूमत का ये मालिक था, हाकिम था। ये कुछ कम दर्जा थोड़ा है, लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने उसको अपने दीन के इल्म से भी बहुत ही ज्यादा बड़ा हिस्सा दे रखा था। नसरानी मजहब का ये बहुत ही ऊंचा और बहुत ही बड़ा आलिम था। इस वजह से नसरानी मजहब में क्या है वो सारा उसको मालूम था। अभी तुम्हारे सामने ये 11 सवालात गुजरे और इस 11 सवालात को अगर तुम गौर करोगे तो देखोगे तुम्हें मालूम होगा कि बादशाह ने हर सवाल को, बड़ा मोतबर सवाल था, उस सवाल को पूछा और उस सवाल पूछने का मकसद क्या था वो उसने मालूम किया और फिर इसके बाद उसने उससे नतीजा निकाला कि ये आदमी जिसने खत लिखा है ये आखिरी रसूल है और ये सच्चा रसूल है। तीसरी खुसूसियत इस हिरकल में ये थी कि वो बहुत ही बड़ा नजूमी भी था और इल्म नजूम से भी उसको बहुत ही ज्यादा मुनासिबत थी। इल्म नजूम सितारों के चालों के जरिए से जो लोग मुस्तकबिल की चीजों को समझते हैं वगैरह करते हैं उसको नजूमी कहा जाता है। और नजूमी की 3 सूरतें हैं, 3 शक्लें हैं। एक तो ये कि अल्लाह तबारक व तआला किसी को तभी तौर पर ही महारत दे दे और उस महारत की वजह से वो पेशिन गोइयां वगैरह करना शुरू कर दे। दूसरी सूरत ये है कि फरिश्तों को जब अल्लाह तबारक व तआला काम करने का हुक्म फरमाते हैं कि तुम फलानी जगह बारिश बरसाओ, तुम फलानी जगह ऐसा करो, ये करो, वो करो, तो उस वक्त उस जमाने में शैतानों को, जिन्नातों को आसमान पर जाने की इजाजत होती थी। चुनांचे वो आसमान पर जाते थे और जो फरिश्ते आपस में बातचीत वगैरह करते हैं वो उसको सुन लेते थे और सुनने के बाद फिर ये जो शयातीन जिनके वो मुकल्लिद होते थे, जिनके क्या ताल्लुक होता था, वो आकर उनको फौरन बता दिया करते थे कि ऐसा ऐसा आसमान पर हुक्म हो रहा है, लिहाजा ऐसी चीजें होनी है। लेकिन जब हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी हुई तो उस तशरीफ आवरी के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने शयातीन को आसमान पर जाने से रोक दिया और फरिश्तों की जो बातें सुनते थे उस बातों के सुनने से भी रोक दिया। इस वजह से अब वो पेशिन गोइयां वगैरह कम हो गई और पता नहीं चल रहा था। लेकिन अब भी कभी कभी इस किस्म की चीजें होती है और एक शैतान दूसरे शैतान पर, दूसरा शैतान तीसरे शैतान पर खड़े होकर इस तरीके से क्या है आसमान तक पहुंच जाते हैं और वहां कोई बात सुनते हैं तो जल्दी से दूसरे के कान में डाल देता है, फिर दूसरे के कान में, इस तरीके से नीचे तक वो बात पहुंच जाती है और वो आदमी फिर उस एक सच के साथ दूसरी बहुत सारी झूठी बातों को भी साथ में मशहूर करके लोगों में फैलाना शुरू कर देता है, जिसको भविष्यवाणी, जिसको पेशिन गोई
کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور دنیا میں تم دیکھتے ہو کہ کیسے کیسے پیشن گوئیاں ہوتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدھ بات سچ ہوتی ہے جو اس نے وہاں سنی، لیکن اس ایک سچ کے ساتھ دوسری سینکڑوں جھوٹی باتوں کو بھی ملا دیا جاتا ہے، اور لوگ ان سب باتوں کو سچ ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ بہرحال اسلام میں اللہ جل جلالہ و من والہ نے اب اس قسم ہی کو، اس ترتیبی کو کینسل قرار دے دیا۔ اگر کوئی آدمی وہاں، کوئی جنات وہاں کسی طریقے سے پہنچتا بھی ہے اور فرشتے کی نظر پڑ جاتی ہے تو وہ وہیں سے اس کو آگ کا ایک شعلہ مارتے ہیں، اور وہ شعلہ اس جنات کو جلا کر خاک نہ کر دیں، وہاں تک وہ آگ اس کا پیچھا کرتی رہتی ہے۔ یہ تو دنیا میں جو تم دیکھتے ہو اور کہتے ہیں کہ وہ ستارہ گرا، وہ ستارہ نہیں ہوتا، وہی آگ کی لپٹ ہوتی ہے جو شیطانوں کو ماری جا رہی ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ علم نجوم کی 3 شکلیں ہیں۔ ایک تو طبعی طور پر ہی آدمی کیا ہے، نجومی بن جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو شیطان کا جو طریقہ ہے، اس شیطان جو وہاں جا کر بات چیزیں سنتے ہیں اور پھر آ کر اپنے لوگوں کو بتا دیتے ہیں، اس کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ ستاروں کی چال کے ذریعے سے، کہ فلانا ستارہ فلانے کیا ہے رقم میں پہنچا، فلانا فلانے دن میں پہنچا، اور اس کی وجہ سے یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ وہ بھی علم نجوم ہی کا ایک حصہ ہے۔ تو یہ بادشاہ جو تھا ہرقل، اس طریقے سے ستاروں کی چال کے ذریعے سے وہ مستقلاً کی چیزوں کو، مستقل کی باتوں کو جاننے والا اور سمجھنے والا تھا۔ تو ہرقل جو بادشاہ تھا اپنے مذہب کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ مذہبی علم کو بھی رکھنے والا تھا۔ ایک بات، سیاسی طور پر بہت ہی اچھی سیاست کرنے والا تھا، جس کا نمونہ حضرت ابو سفیان اور ابو سفیان کے ساتھیوں کو کس طریقے سے بٹھا کر معلوم کیا، اس کے ذریعے سے معلوم ہوا، اور پھر اس کے بعد ان کو نکال دیا وغیرہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ علم نجوم سے بھی اس کو بہت زیادہ لگاؤ تھا، اور علم نجوم کے ذریعے سے بھی وہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے وہ اس صورت میں جاننے والا تھا۔ تو گویا کہ یہ وہ ہرقل جو ہے، وہ ہرقل حکومت کے اعتبار سے، علمی اعتبار سے، ہر طرح سے بہت زیادہ سمجھدار اور بہت زیادہ اونچے درجے کا آدمی تھا۔ ایک مرتبہ بیت المقدس وہ آیا ہوا ہے، ایک مرتبہ رات کو اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ علم نجوم کے اعتبار سے دیکھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا وغیرہ مستقبل۔ تو اس وقت اس نے رات کو علم نجوم کی جو اس کے پاس باتیں ہوگی، طریقہ ہوگا، اس طریقے کو کھول کر دیکھنا شروع کیا، اور رات بھر وہ دیکھتا رہا کہ کون سا ستارہ کون سے کیا اس میں پائیدان میں ہے، کہاں گیا، کیا ہوگا، کس طریقے سے ہوگا۔ اور اس کو اس وقت یہ معلوم ہوا کہ ملکہ ختان، یعنی ایسی قوم جو ختنہ کرتی ہے، اس ختنہ کرنے والی قوم کا سردار دنیا میں آ گیا ہے، اور وہ دنیا میں اب اپنی حکومت کو قائم کرے گا، اور اس حکومت کے قائم ہونے کی وجہ سے اب ہماری حکومت کے ختم ہونے کے دن آ گئے ہیں۔ یہ اس نے بیت المقدس میں ایک رات کو جب علم نجوم کی تفصیلات اس نے دیکھی جو وہ جانتا تھا، تو اس کے نتیجے میں اسے یہ معلوم ہوا۔ تو صبح کو جب اٹھا تو اس کو بہت زیادہ افسوس ہوا، اس کا منہ لٹکا ہوا تھا، بہت ہی پریشان تھا، بہت ہی الجھن میں تھا۔ ایک تو یہ کہ اس کے مقابلے کے لیے قوم آ گئی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس قوم کے مقابلے میں اس کی حکومت وغیرہ جانے والی ہے وغیرہ، یہ ساری چیزیں
علم نجوم کے ذریعے سے اس نے معلوم کر لی اور حاصل کر لی۔ وہی بات کہ آپ کو تو پتہ چلے گا ہی نہیں، کوئی اشکال تو ہوگا نہیں۔ حالانکہ یہاں اشکال یہ ہونا چاہیے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ علم نجوم کا بہت بڑا ماہر ہے اور علم نجوم میں اس کو دسترس حاصل ہے، تو جس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، یعنی جس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس وقت اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ملک الختان آ گیا۔ ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے، پیدا ہونے کے 40 سال گزر گئے، 40 سال گزرنے کے بعد 13 سال مکہ مکرمہ کے گزر گئے تو 53 سال ہو گئے۔ 53 سال کے بعد پھر 6 سال ہجرت کر کے مدینہ منورہ گزر گئے تو 60 سال کا زمانہ گزر گیا۔ ارے 60 سال ہو گئے کہ نہیں صلح حدیبیہ تک؟ 59 سال ہوئے، لیکن اب اتنا لمبا زمانہ گزر گیا کہ نہیں؟ اب 59 سال کے بعد اس کو نظر آ رہا ہے کہ ملک الختان پیدا ہو گیا اور اس کا غلبہ ہو گیا اور ساری دنیا کے اوپر اب ان کی حکومت چلنے والی ہے۔ 60 سال کے بعد اگر اس کو دکھائی دے رہا ہے تو کون سی اس میں کمال کی بات ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سال کی زندگی مکہ مکرمہ میں گزاری، 40 سال کے بعد رسالت ملی، رسالت کے بعد 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارے، پھر مدینہ منورہ میں 6 سال گزارے، 19 سال ہو گئے۔ لیکن صحیح غلبہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا وہ مکہ مکرمہ میں جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہے وہاں تک مقامی طور پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے رہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مقام یا کوئی مضبوطی وغیرہ حاصل نہیں ہوئی، حتیٰ کہ کھل کر جماعت کے ساتھ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تھے، اور اپنی جان بچانے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی۔ ہجرت کے بعد کچھ سکون تو ہوا، لیکن کبھی غزوہ بدر پیش آ گیا، کبھی غزوہ احد پیش آ گیا، کبھی غزوہ خندق وغیرہ پیش آ گیا۔ اس وجہ سے لڑائی ہی کا سلسلہ جاری رہا، اور کیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون اور اطمینان سے کام کرنے کا موقع نہیں ملا۔ پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور اس خواب دیکھنے کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عمرہ کرنے کے ارادے سے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ چلے، حدیبیہ تک پہنچے۔ کافرین نے اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر روک دیا اور مکہ مکرمہ میں داخلہ ہونے کی اجازت نہیں دی، اور پھر صلح حدیبیہ کا پورا واقعہ پیش آ گیا جو کئی مرتبہ تمہارے سامنے گزر چکا ہے اور تمہیں معلوم بھی ہے۔ اب اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کافرین مکہ کے ساتھ صلح کی، اور وہ صلح 10 سال تک ہم آپس میں لڑائی نہیں کریں گے، اور بھی دوسری شرطیں ہیں کہ ہمارا کوئی آدمی مکہ مکرمہ آ جائے گا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، اور اگر تمہارا کوئی آدمی اگر مکہ مکرمہ آ جائے گا، مسلمان غیر مسلمان ہو کر مکہ پہنچ جائے گا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، اور ہمارا آدمی اگر تمہارے پاس اسلام لا کر بھی پہنچ جائے تم اس کو رکھ نہیں سکو، تمہیں واپس کرنا پڑے گا۔ بہت ساری ایسی شرطیں جو تھی صلح حدیبیہ کے وقت میں کہ جس میں مسلمان کو بظاہر ذلت محسوس ہوتی تھی، اور اسی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض بھی تھے، اور جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوالات بھی کیے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیے، وہ سارا یاد آ گیا۔
پھر اسی میں مشہور ہو گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کے لیے مکہ مکرمہ بھیجا تھا، یہاں جھوٹی افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے بیعت کی، جس کو بیعت رضوان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ سارا معاملہ پیش آیا، یاد سمجھ میں آ گیا صلح حدیبیہ والا؟ تو چونکہ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین وغیرہ بہت ہی دب کر صلح کر رہے تھے، جو ان کو پسند نہیں تھا، لیکن اللہ جل جلالہ و من والہ نے اس کو سورہ فتح میں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا کا لفظ کہا، یعنی یہ صلح حدیبیہ تمہارے لیے کھلم کھلا فتح اور کامیابی ہے۔ اب تمہارے لیے کامیابی کے راستے کھلے ہوئے ہیں اور ہر جگہ کامیابی ہی کامیابی نظر آئے گی۔ تو اصل فتح صلح حدیبیہ کے بعد ہوئی، اس وجہ سے اس ہرقل بادشاہ کو جب علم نجوم میں اس نے غور و فکر کیا تو اب صلح حدیبیہ کے بعد اس کو یہ محسوس ہوا کہ اب ملک الختان کا ظہور ہو گیا اور ختنہ والوں کے بادشاہ کا ظہور ہو گیا، اور ختنہ والے جو لوگ ہیں وہ اب دنیا میں غالب آنے والے ہیں اور ہماری حکومت جانے والی ہے۔ ارے اشکال اور اس کا جواب اچھی طرح سمجھ میں آ گیا؟ تو ملک بیت المقدس میں یہ ہرقل تھا، اور رات کو اس نے علم نجوم کی کتابوں کا مطالعہ کیا، علم نجوم کا اس نے مشاہدہ کیا، اور مشاہدہ کرنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ ملک الختان غالب آ گیا ہے، تو صبح کو ہماری حکومت بھی جائے گی، سارا اس نے دیکھ لیا اس میں۔ تو صبح کو جب اٹھا تو بہت ہی زیادہ محزون تھا، بہت ہی زیادہ غمگین تھا، بہت ہی زیادہ فکر مند تھا، اور ایسے فکر مند ہونے کے وقت میں آدمی کی چہرے کی حیت بھی، حالت وغیرہ بھی بدل جاتی ہے۔ تو اس اپنے بادشاہ کو جب صبح کو لوگوں نے دیکھا کہ بہت ہی زیادہ غمگین ہے، بہت ہی زیادہ پریشان ہے، تو بادشاہ سے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے، آپ کیوں الجھن میں پڑے ہوئے ہو، کیا فکر آپ کو لگی ہوئی ہے، آپ ہمیں بھی بتاؤ تاکہ معلوم ہو۔ تو اس وقت اس نے کہا، ابن ناطور بات حدیث بیان کرتے ہیں کہ ہرقل ہینا قدمہ بِإِلْيَا، ہرقل جس وقت کہ بیت المقدس آیا، اصبح یومن خبیث النفس، ایک دن صبح اس نے کی تو بہت ہی بری حالت میں اپنے آپ کو محسوس کیا۔ خبیث النفس یعنی اپنا نفس جو ہے وہ اس کو بہت ہی زیادہ برا، بہت ہی زیادہ خراب، بہت ہی زیادہ اس کو اپنی زندگی پر، اپنے حالت پر اس کو ندامت ہو رہی تھی کہ کیا ہوا، ہمارا جو سورج چمک رہا تھا، ہر جگہ پر ہمارا نام لیا جا رہا تھا، ہر جگہ پر ہمارا حکم چلتا تھا، اب یہ سارا زمانہ ختم ہونے والا ہے اور ہم یہاں سے ختم ہونے والے ہیں، ہمارا اثر ختم ہو جائے گا، اور ملک الختان جو ہے ہر جگہ اس کا بول بالا ہوگا۔ اس وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ پریشان تھا۔ فقال بعض بطارقته، بطرقہ کی جمع ہے، اس کے معنی آتے خواص، اسپیشل لوگ، بعض اس کے مخصوص لوگوں نے بادشاہ کے ساتھ جس کا تعلق تھا بطارقہ، وہ انہوں نے بادشاہ سے کہا، فقال بعض بطارقته، پس کہا اس کے بعض ساتھیوں نے، قد استنکرنا حیتک، حضرت بادشاہ کو کہا کہ آپ کی حالت کو دیکھ کر، آپ کی صورت کو دیکھ کر ہم کو بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے کہ ہر وقت ہنسی خوشی میں کیا ہے مست رہنے والا آدمی آج ایک دم غمگین، پریشان، الجھن، مصیبت میں دیکھ کر، تمہارے چہرے کو دیکھ کر
ہم کو بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے کہ آج آپ کی حالت ایسی کیسے ہو گئی. فقالا پس کہا اس کو بعض اس کے مخصوص ساتھیوں نے قد استنکرنا حیتک تمہاری حیت سے ہم بہت ہی زیادہ فکر مند ہو گئے. قال ابن الناطور ابن ناطور کہتا ہے کانا ہرق حزا ہرق کاہن بھی تھا. میں نے پہلے ہی بتایا کہ ہرق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری خوبیوں کو جمع کر رکھا تھا. کسی چیز کے حالات کو دیکھ کر غور و فکر کر کے اس کے نتیجے پر پہنچنا اور نتیجے کو دیکھ لینا یہ بھی کیا ہے آدمی کی بہت بڑی کامیابی کی علامت اور دلیل ہے. یہ بادشاہ جو تھا غور و فکر کرنے میں بھی علم نجوم میں بھی علم سماوی میں بھی ہر قسم میں اس بادشاہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ ملکہ دے رکھا تھا, بہت ہی زیادہ قدرت دے رکھی تھی, بہت ہی زیادہ اونچے درجے کا آدمی تھا. قال ابن الناطور وکانا ہرق حزا کاہن تھا. وہ کاہن میں نے ابھی 3 قسم بتائی, اس میں یہ علم نجوم کا ماہر تھا. ینظر فی النجوم ستاروں میں وہ غور و فکر کرتا تھا. فقال لهم جب اس سے کہا گیا کہ حضرت آپ کا چہرہ اترا ہوا کیوں ہے, بہت ہی غمگین نظر آ رہے ہیں, بہت ہی پریشان حال نظر آ رہے ہیں. فقال لهم حين سألوه آپ پریشان کیوں ہیں یہ پوچھا گیا اس کو, تو اس نے کہا انی رأیت اللیل گزشتہ رات علم نجوم میں نے غور اور فکر کیا. تو جب علم نجوم کو میں دیکھ رہا تھا حین نظر تو پھر نجوم کے سلسلے میں نے دیکھا ملک الختان قد ظہرا, تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ ظاہر ہو گیا. اور یہ جو ختنہ کرنے والے لوگ ہیں ختنہ کے متعلق بھی یہ سن لو. اصل میں ختنہ تم نے سنا ہوگا کہ کلسو کے اوپر ایک چمڑی ہوتی ہے, اس چمڑی کو کاٹ دیا جاتا ہے اور اس کاٹنے کی وجہ سے وہ جو حصہ ہے وہ کھل جاتا ہے, جس کی وجہ سے گندگی, جس کی وجہ سے پیشاب کے قطرے اور جس کی وجہ سے دوسری چیزیں اس جگہ پر جمع نہیں ہوتی اور اس کو اچھی طریقے سے پاک صاف کر لیا جاتا ہے, گندگی وغیرہ سے بچا جاتا ہے. یہ ختنہ کہا جاتا ہے. اشفا کے اوپر ایک چمڑی ہوتی ہے, اس چمڑی کو اشفا تک اس کو کاٹ دینا یہ ختنہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جب تقریباً 60 سال یا 80 سال کے قریب ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ختنہ کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے, اور خلیل کے متعلق تم تو اپنے آپ کو دوست کی کیا تعریف کرتے ہو مجھے تو معلوم نہیں, لیکن خلیل کے متعلق میں نے اس کی تعریف سنی. جب دوست کسی کام کو کہے تو بغیر علت کے معلوم کیے ہوئے وہ جو کہتا ہے اس کے مطابق عمل کرنا یہ خلت ہے, یہ صحیح معنی میں دوستی ہے. یعنی تمہارا دوست جو کہے اس پر سوال مت کرو, اس نے جو کہا ہے اس کے اوپر عمل کر لو. اگر ایسا کرتے ہو تو وہ دوست ہے, اور اگر سوال پوچھتا ہے تو پھر معلوم ہوا کہ دوستی نہیں ہے بلکہ کمزوری ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اسماعیل کو ذبح کرو, ذبح کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ دودھ پیتے بچے کو بے وادن غیر ذی زرع میں چھوڑاؤ, چھوڑ کے آ گئے. اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 60 یا 80 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ختنہ کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نکل گئے اور نکل کر کے جنگل میں جا کر کیا ہے خود ہی چھرے کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود ختنہ کیا.
یہ ختنہ کی شروعات ہے، اور اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ختنہ کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، ان دونوں کی ختنہ ہوئی۔ پھر اس کے علاوہ ان کی اولاد جو تھی، ان کے اولاد میں بھی ختنے کا ثبوت ہوا، اور آج تک ختنے کا ثبوت چل رہا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام یعنی یہودیوں نے تو اس سنت کو، اس طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لیا، مضبوطی سے پا لیا، اور ہر ایک ختنہ کرانے لگے اور ہر ایک ختنہ کرتے رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے، انہوں نے بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو امتی تھے، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے امتی کے بعد کے جو لوگ ہیں، انہوں نے بھی ختنے کو اختیار کیا، اور وہ بھی ختنہ کرتے رہے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب دور آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسائی ہوئے، یہ بھی سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد نہیں ہے، لیکن ان میں تحریف کا اور تبدیل کا جو ہوا چلی ہے، انہوں نے بہت کچھ تحریفیں کی، اور تحریفیں کر کے انہوں نے خود ختنہ وغیرہ کو بھی کیا ہے، کچھ نے اختیار کیا، کسی نے اختیار نہیں کیا۔ اسی طریقے سے آہستہ آہستہ نصاراؤں میں یہ ختنے کی سنت آہستہ آہستہ ختم۔ آج بھی تم دنیا میں دیکھو گے تو ہنود اور نصارہ وغیرہ جو ہے وہ ختنہ نہیں کرتے، اور یہودی آج بھی ختنہ کرتے ہیں، اور عرب آج بھی ختنہ کرتے ہیں، اور مسلمان آج بھی ختنہ کرتے ہیں۔ ختنہ کسے کہتے ہیں وہ میں نے بتایا۔ اب یہ ختنہ کی حکمت اور اس کے فائدے کیا ہے، یہ بھی ایک مستقلاً بحث ہے، سمجھ میں آیا نہیں؟ کہ اس ختنہ کرنے کی وجہ سے کیا فائدہ ہے، یا اس ختنہ کرنے کی وجہ سے کیا ہے، کیا چیزیں ہیں، کس طریقے سے ہیں۔ تفصیل خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اصل جماع جو ہے، جماع میں جو اصل لذت جو ہے، وہ لذت قوت لامسہ لذت ہے، صرف لمس کی وجہ سے۔ مرد عورت کو ہاتھ لگاتا ہے، عورت مرد کو ہاتھ لگاتے ہے، اور اس ہاتھ لگانے میں جو لذت آتی ہے قوت لامسہ، اس کو کہتے ہیں لمس کی لذت۔ تو اب جب لمس کی لذت ہے تو جو حشفہ ہے اس کے اوپر اگر کور ہے تو پھر لذت کم ہو جائے گی، اور اگر وہ کور نہ ہو تو پھر لذت اعلیٰ درجے کی حاصل ہوگی۔ تو اس وجہ سے کیا ہے، ختنہ کے بعد جماع میں لذت اور زیادہ آتی ہے۔ بعض حضرات یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ سب دنیاوی لذتیں ہیں، اس میں زیادہ مصروف نہیں ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے بعض حضرات اس طریقے سے کہتے ہیں کہ حشفہ کے اوپر کچھ نہ ہونے کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ لذت آتی ہے، اور جلدی لذت آنے کی وجہ سے وہ جلدی آدمی فارغ بھی ہو جاتا ہے، تاکہ عبادت کی طرف زیادہ متوجہ ہو۔ بہرحال یہ مختصر اشارے ہیں، زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ تو اس وجہ سے اس ختنے کو مسنون قرار دیا گیا۔ اب جس وقت بادشاہ نے علم نجوم جو دیکھا صلح حدیبیہ کے بعد، اس میں علم نجوم میں اس نے دیکھا کہ ملک الختان قد ظہر، اور ایسی غلبہ اس کو محسوس ہوا کہ گویا کہ اپنی حکومت، اپنا مقام، اپنی چیزیں ساری کی ساری ختم ہونی نظر ہوئی، اس لیے اسے بہت زیادہ افسوس ہوا۔ اب وہ صبح کو جب اٹھا اور اس کی ہیئت
قضائی بہت زیادہ خراب تھی، بہت منہ اترا ہوا تھا، رنج میں پڑے ڈوبا ہوا تھا، تو اس صورت میں ان کو ان کے جو درباری حضرات تھے، اس درباری نے اپنے شیخ کو، اپنے سردار کو دیکھا کہ بہت ہی رنج اور پریشانی میں مبتلا ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ تو اس وقت اس نے بتایا کہ رات کو میں نے علم نجوم میں دیکھا، تو علم نجوم میں مجھے یہ معلوم ہوا کہ ملک الختان قد غلب، اس وجہ سے اس کو اب فکر لگی۔ فرعون کے متعلق بھی تم نے سنا ہوگا کہ اس نے خواب دیکھا کہ ایک لڑکا ہے جو اس کی حکومت کے زوال کا سبب بننے والا ہے، تعبیر وغیرہ پوچھی، اور تعبیر وغیرہ پوچھنے کے بعد فوراً اس نے حکم جاری کر دیا کہ بنو اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کرو، اور جو بھی لڑکی ہو اس کو باقی رکھو، تاکہ ہمارے مقابلے میں کوئی رہ ہی نہ سکے۔ باطل والے ہمیشہ اسی طریقے کو اختیار کرتے ہیں، لیکن اللہ جل جلالہ و امن والہ اس حالت میں بھی اپنا جو اثر ہے، اپنا جو حکم ہے، اس حکم کو غالب کر کے رہتے ہیں، اور جو ہونا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ اس بادشاہ نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ میں اس وجہ سے پریشان ہوں کہ علم نجوم میں نے دیکھا کہ ملک الختان قد ظہرا، یعنی ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ مالک جو ہے غالب آ گیا ہے، اور وہ عنقریب ہماری حکومت کو بھی زوال کا سبب بنے گا، اس لیے مجھے بڑی فکر ہے۔ تو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ حضرت اس میں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس وقت آپ دیکھیں دنیا میں کہ کون ختنہ کرانے والا ہے اور کون ختنہ کرانے والا نہیں ہے۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے تمہیں تفسیر سنائی، اس تفسیر سے معلوم ہوا کہ یہود یہ ختنہ کرانے والے ہیں، اس لیے ان کو یہی معلوم تھا کہ یہودی ختنہ کراتے ہیں، اور یہودی سارے کے سارے تمہارے ملک میں رہتے ہیں۔ اب جب تمہیں یہود سے خطرہ ہو گیا کہ کل کو یہ بغاوت کریں گے، ہماری حکومت ختم ہو جائے گی، تو اس کا علاج تو یہی ہے کہ آج ہی سے ان کو ختم کرنے کی تحریک چلاؤ، اور ان کو سب کو پکڑ پکڑ کر قتل کر دو۔ جب سب مرد قتل ہو جائیں گے تو پھر اب کس سے کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس زمانے کے جو لوگ تھے ان کو صرف یہی معلوم تھا کہ یہودی حضرات ہی ختنہ کراتے ہیں، عرب ختنہ کراتے ہیں وہ ان کو معلوم نہیں تھا۔ اس وجہ سے کہ میں نے پہلے ہی دن سے تمہیں بتایا کہ عربوں کی نہ تہذیب تھی نہ تمدن تھا، ان کے حالات کو جاننے کی، سمجھنے کی، پڑھنے کی، پڑھانے کی کسی کو ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اس وجہ سے عرب کیا کرتے ہیں وہ کسی کو معلوم نہیں تھا، لہٰذا ان لوگوں کو بھی یہود چونکہ وہ مشہور تھے، اس وجہ سے یہودیوں کی تعلیم، یہودیوں کی تہذیب، یہودیوں کا تمدن ان کے سامنے تھا، اور ان کو یہ معلوم تھا کہ یہودی جو ہیں وہ ختنہ کراتے ہیں، اور جب یہودی ختنہ کراتے ہیں تو اس کی تعداد تو بہت کم ہے۔ حکومت کی طرف سے، بادشاہ کی طرف سے کیا ہے، فساد کا حکم پھیلا دو اور فساد کر دو، تھوڑے دنوں میں یہ سارے کے سارے کٹ کٹا کر ختم ہو جائیں گے اور معاملہ ختم ہو جائے گا۔ یہ اس نے کہا۔ اصبح یومن خبیث النفس فقال بعض بطارقته قد استنکرنا حیاتک، ہم نے تمہاری حالت کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ نکارت محسوس کی، بہت ہی زیادہ افسوس ہمیں ہوا۔ قال ابن الناطور وکان ہرق حزا، ہرق علم نجوم کا ماہر تھا، ینظر فی النجوم فقال لهم حین سألوه، بس جب لوگوں نے سوال کیا تو اس نے کہا انی رأیت اللیلہ، رات کو میں نے دیکھا، جس وقت کہ میں نے نظر کی علم نجوم میں، ملک الختان قد ظہرا، کہ ملک الختان ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ تحقیق غالب آ گیا یا ظاہر ہو گیا۔ فمن یختتم من هذه الامہ، بس مجھے یہ بتاؤ کہ موجودہ زمانے میں سے لوگوں میں سے کون ختنہ کراتا ہے اور کون ختنہ نہیں کراتا۔ یہ رومن ایمپائر والے تو ختنہ نہیں کراتے تھے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے،
لیکن میں نے بتایا کہ انہوں نے جہاں دوسری بہت ساری چیزوں میں تحریف کر دی، ان میں اس میں بھی تحریف کر دیا. جیسے آج کل ہمارے یہاں کیا ہے، بہت سارے لوگ ان کو جب کہتے ہیں داڑھی رکھو تو وہ کہتے ہیں داڑھی کی کیا ضرورت ہے، ایمان دل میں ہے، دل میں ایمان ہے تو پھر داڑھی کی کیا ضرورت ہے. تو اس طریقے سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ختنہ وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بہرحال اس وجہ سے انگریز جو تھے، یہود نصرانی جو تھے، وہ ختنہ نہیں کرتے تھے، اور یہ بادشاہ نصرانی تھا، اس لیے ان کے لوگوں میں ختنہ کا دستور نہیں تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے دوسرے اسرائیلی تھے، ان اسرائیلیوں میں ختنے کا دستور تھا. اس وجہ سے ان کے مشورہ دینے والوں نے کہا، اس نے پوچھا فَمَن يَقْتَطِنُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اس امت میں سے کون لوگ ختنہ کراتے ہیں؟ قَالُوا لَيْسَ يَقْتَطِنُ إِلَّا الْيَهُودُ، تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ یہود کے علاوہ کوئی دوسرا ختنہ نہیں کراتے ہیں. اس وجہ سے آپ نے جب دیکھا کہ ختنہ کرنے والا غالب آ گیا تو ہو سکتا ہے کہ یہود کا غلبہ ہو جائے. اس وجہ سے ابھی سے اس غلبے کو ختم کرو، اور یہود کے جتنے بھی لڑکے ہیں، بچے ہیں، ان سب کو ختم کر دو تاکہ آئندہ کوئی ہمارا مقابلہ کرنے والا ہی نہ رہے. فَلَا يُحِمَّنَّكَ شَأْنُهُمْ، بس تم کو ان یہودیوں کی حالات سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اور غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی حالت پہ اتنی مضبوط نہیں ہے، بلکہ ہر ملک میں، ہر شہر میں تم فتویٰ دے دو یا فیصلہ حکم نافذ کر دو کہ تمہارے یہاں جتنے یہودی مرد ہیں سب کو پکڑ کر قتل کر دیا جائے. اس کے اوپر عمل ہو جائے گا، سارے یہودی ختم ہو جائیں گے، تمہاری حکومت کو مٹانے والا کوئی باقی نہیں رہے گا. فَلَا يُحَمِّلْنَكَ شَأْنَهُمْ وَاكْتُبْ إِلَى مَدَائِنِ مُلْكِكَ، اور اپنے ملک کے تمام شہروں میں ایک حکم نامہ جاری کر دو. فَلْيَقْتُلُوا مَنْ فِيهِمْ مِنَ الْيَهُودِ، کہ تمہارے اندر جتنے یہودی ہیں ان یہودیوں کو سب کو پکڑ کر قتل کر دو. بادشاہ نے صبح کو اٹھا تو اٹھنے کے بعد اس کی کیفیت دیکھی، کیفیت دیکھ کر اس کے چمچوں نے اس سے پوچھا، اس نے اس کا جواب دیا. چمچوں نے پھر اس کو راستہ بھی بتایا کہ اس طریقے سے یہودیوں کا قتل عام کر دو، سب ختم ہو جائیں گے. یہی بات چل رہی تھی، اتنے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھا تھا اور خط ملک غسان کے پاس بھیجا تھا، جارڈن میں جو ان کا نمائندہ تھا، اس نمائندے کے پاس بھیجا تھا، اس نمائندے نے اس خط کو حضرت عدی بن حاتم اور حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ ایسا کرو کہ ہرقل بادشاہ جو ہے ملک شام میں آیا ہوا ہے، اور اس وقت یہاں سے وہ قریبی ہے، اس لیے کہ تم بھی ملک شام میں ہو، وہ بھی ملک شام میں ہے، لیکن ملک شام میں وہ بیت المقدس کے پاس ہے، اس لیے اس خط کو لے کر تم بیت المقدس چلے جاؤ. وہ خط کو لے کر بیت المقدس آ رہے تھے، اور جس وقت رات کو یہ بادشاہ نے علم نجوم کے ذریعے سے یہ دیکھا، صبح کو اس کا جو بات چیت ہو رہی تھی، این اسی وقت میں ایک دربان آیا، اور دربان نے آ کر کہا کہ عربستان سے کسی آدمی نے آپ کے نام پر خط لکھا ہے، اور 2 آدمی وہ خط لے کر باہر کھڑے ہوئے ہیں. یہ بادشاہ کو اطلاع دی گئی، یعنی اس وقت اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہرقل کو پہنچ رہا ہے. جس وقت خط پہنچ رہا ہے اس وقت ہرقل کے جو مصاحبین تھے، صاحب مجلس تھے، وہ آپس میں کیا مشورہ کر رہے تھے، کس چیز کا مشورہ ہو رہا تھا، کیا بات چل رہی تھی، وہ بھی تمہارے سامنے. تو بادشاہ نے سب سے پہلے تو یہ پوچھا کہ یہ جو خط لے کر آئے ہیں عربستان سے، ذرا تحقیق کرو کہ یہ لوگ ختنہ کراتے ہیں یا ختنہ نہیں کراتے. ابھی خط پڑھا بھی نہیں گیا، خط لیا بھی نہیں گیا، لیکن وہ دماغ پر جو چھایا ہوا تھا
فوراً اس کی تحقیق شروع ہو گئی اور کہا کہ جاؤ جا کر دیکھو کہ وہ ختنہ کراتے ہیں۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ملک عربستان کے رہنے والے تھے۔ پھر اسی طریقے سے حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ مکرمہ کے مدینہ منورہ کے رہنے والے لوگوں میں تھے، اور وہاں تو ختنے کا دستور تھا۔ اس وجہ سے ان کو جب پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا ہاں ہم تو ختنہ کراتے ہیں۔ فلما استخبرہ ہرقل قال اذهبوا فانظروا امختتن هو ام لا، کہ جلدی سے جاؤ اور جا کر دیکھو کہ یہ خط لانے والے دونوں ختنہ کراتے ہیں یا وہاں ان کے جگہ میں ختنہ کرانے کا دستور ہے یا ختنہ کرانے کا دستور نہیں ہے۔ فنظروا الیہ یہ لوگ گئے اور جا کر انہوں نے پوچھا کہ بھائی تمہارے یہاں ختنہ کرنے کا دستور ہے یا نہیں؟ فحدثوہ انہ مختنن، انہوں نے بات چیت کی، تو بات چیت کرنے کے بعد ان دونوں نے، حضرت دہیہ کلبی نے اور حضرت عدی بن حاتم وغیرہ نے سب نے کہا کہ ہاں ہمارے یہاں تو ختنے کا دستور ہے، اور ہمارے یہاں تو عربستان میں ہر ایک آدمی ختنہ کراتا ہے، اور ہم نے بھی خود ختنہ کرایا ہے۔ وَسَأَلَهُ عَنِ الْعَرَبِ، ان کے علاوہ عرب کے متعلق پوچھا گیا کہ تمہارے یہاں مقامی طور پر بھی لوگ ختنہ کراتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہمارے یہاں بھی۔ فَقَالَهُمْ يَخْتَتِنُونَ، ان دونوں نے کہا کہ وہاں کے ہمارے عوام بھی سب کے سب ختنہ کراتے ہیں۔ تو اب ان کو معلوم ہو گیا کہ ختنہ کرانے والے تو بنی اسرائیل کے حضرات ہیں، اسرائیلی ہیں، اور یہ عربستان کے لوگ جو ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متبعین ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اتباع میں انہوں نے ابھی تک ختنہ کو جاری رکھ رکھا ہے، ختنہ کو مسنون قرار دے رکھا ہے، اور وہ ختنہ کراتے ہیں۔ ہم یختتنون فقال ہرقل ھذا ملک ھذہ الامہ، اب اس کے بعد اس نے کہا کہ جب یہ معلوم ہو گیا کہ عربستان والے بھی ختنہ کرا رہے ہیں، تو اب اس ختنہ کرانے والے لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حاکم کو بھیج دیا ہے، اور وہ حاکم اب ختنہ کرانے والا جو حاکم ہوگا وہ سب کے سب کیا ہیں، ہمارے اوپر غالب آنے والے ہیں، ہمارے اوپر کیا ہیں، قابض ہونے والے ہیں، اور ہماری حکومت جانے والی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی تفسیر میں، سیرت میں تم دیکھو گے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مختون پیدا کیا تھا۔ آج بھی اگر کوئی بچہ ایسا پیدا ہو کہ جس کے حشفے کے اوپر چمڑا نہ آئے تو ان کو ختنہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ختنہ والا ہی سمجھا جائے گا۔ بہرحال جب بادشاہ نے دیکھ لیا کہ عرب میں دستور ہے اور وہ ختنہ کراتے ہیں، تو اب یہ جو میں نے دیکھا تھا وہ بالکل حق اور صحیح ہو گیا کہ یہ لوگ ہمارے اوپر قابض ہو جائیں گے۔ فَانظُرُوا أَمُخْتَتَنٌ هُوَ أَمْ لَا فَنَظَرُوا إِلَيْهِ فَحَدَّثُوهُ أَنَّهُ مُخْتَتَنٌ، انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو ختنہ کرائے ہوئے ہیں۔ وَسَأَلَهُ عَنِ الْعَرَبِ، اور ان سے پوچھا گیا عربوں کے متعلق کہ وہ عرب ختنہ کراتے ہیں یا نہیں؟ فَقَالَ هُمْ يَخْتَتِنُونَ، اس نے کہا کہ وہ بھی ختنہ کراتے ہیں۔ بس جب یہ بات صاف ہو گئی تب ہرقل نے کہا ھذا ملک ھذہ الامہ، یہ ختنہ کرانے والوں کا سردار ہے، اور یہ سردار ان سب کو کیا ہے غالب آئے گا، اور یہ سب کے اوپر حاکم بنے گا۔ میں نے جو نجوم میں دیکھا وہ صحیح ہے۔ ھذا ملک ھذہ الامہ قد ظہر، تحقیق کہ وہ ظاہر ہو۔ اب یہ جو بادشاہ تھا ہرقل، اس وقت وہ بیت المقدس میں ہے، اور اس نے اپنا قیام گاہ ترکی میں قسطنطنیہ میں بنا رکھا تھا، یاد آ گیا سب۔ لیکن روم میں جو ان کا خاص مرکز ہے، وہاں پر ایک بہت ہی بڑا عالم، پوپ، پادری، یا ان کا گرو گھنٹال، یا ان کا سردار جو بھی کہو، وہ ایک بہت ہی بڑا زبردست عالم تھا۔
بادشاہ کو اس خواب کی وجہ سے، بادشاہ کو علم نجوم کی وجہ سے، بادشاہ کو اپنے علم کی وجہ سے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا وقت آ گیا ہے، ان ساری وجہ سے اس کے دل میں یہ بات ہو گئی کہ آخری نبی کے ظہور کا زمانہ قریب آ گیا ہے، اور اب اس خط کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ ملک الختان ظاہر ہو گیا ہے۔ تو اب یہ میرا جو اندیہ ہے یا میرا جو یہ خیال ہے، یہ خیال صحیح ہے کہ نہیں، یہ چیز کو معلوم کرنے کے لیے ان رومن امپائر میں ایک بہت بڑا ان کا پوپ تھا، پادری تھا، بادشاہ نے یہاں سے اس کو خط لکھا اور یہ بتایا کہ میرا خیال یہ ہے، میں نے یہ دیکھا، علم نجوم میں یہ دیکھا، اور میرے پاس ایک خط بھی آیا اور اس کے ذریعے سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ نبی آخر الزماں قد ظہرا تشریف لے آئے ہیں۔ میری یہ رائے ہے، حضرت آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ اس نے پوچھا روم میں جو ان کا پوپ تھا، پادری تھا، بڑا پادری تھا، اس کو پوچھا۔ ثم کتب ہرق، پھر ہرق نے لکھا الی صاحب لہ برومیہ، روم میں، اٹلی جس کو کہا جاتا ہے، وہاں پر جو ان کا بڑا چرچ ہے، آج بھی ہے وہ بڑا چرچ، وہاں کا جو بڑا پوپ ہوتا ہے، پوپ کہا جاتا ہے اس کو، وہ پوپ اس زمانے میں جو تھا وہ بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا، بہت اونچا آدمی تھا۔ بادشاہ نے اس کو لکھا کہ بھائی میرا یہ خیال ہے کہ مکہ مکرمہ میں جس آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ صحیح اور سچا رسول ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ بادشاہ نے پوچھا اپنے دوست سے جو روم میں رہتا تھا۔ خط لکھ کر وہ بیت المقدس سے ہمس چلا گیا۔ ہمس ایک شہر ہے بیت المقدس میں، بہت ہی بہترین، بہت عمدہ شہر ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے، گئے تھے تو وہاں پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار بھی ایک مسجد میں، حضرت عبداللہ ابن عمر کے بھائی ہیں ان کا بھی مزار ہے۔ بہرحال تو وہ وہاں سے نکل کر بیت المقدس کے لیے چلا گیا۔ بیت المقدس سے حلب ملک شام جانے کے لیے 2-3 دن کا سفر کرنا پڑتا ہے، جو بھی ہو۔ تو یہ خط لکھ کر اس نے دیا کہ جاؤ بھائی روم جاؤ، جا کر وہ پادری سے اس خط کا جواب لے کر آؤ۔ چنانچہ وکان نذیرہ فی العلم، اور وہ آدمی جو روم میں تھا وہ بھی بادشاہ کی طرح ہی بہت بڑا علم میں ماہر تھا، شریعت میں ماہر تھا، بہت ہی اونچے درجے کا، وہ بھی پوپ تھا۔ وسار ہرق الی ہمس، اور ہرق ہمس کی طرف چلا گیا۔ ہمس میں بھی اس کا ایک مکان تھا، ایک بنگلہ تھا، اور اس بنگلے میں جا کر وہ رہتا تھا کہ ملک شام میں اگر انتظام کی ضرورت ہو یا ملک شام میں جب ضرورت ہو تو پھر اس صورت میں وہ وہاں رہ کر انتظام کریں۔ تو یہ خط لکھ کر دیا کہ جاؤ بھائی اس خط کا جواب لے کر آؤ، اور میں ہمس جا رہا ہوں۔ یہ ہمس پہنچ گیا۔ فلم یرما ہمس سے ابھی وہ نکلا ہی نہیں تھا، جتنے دن اس کو رہنا تھا، 2 دن 4 دن ہفتہ عشرہ، وہ ابھی وہیں تھا، ہمس سے ابھی نکلا ہی نہیں تھا۔ اتنے میں یہ آدمی جو روم گئے تھے وہ روم سے اس پادری کا جواب لے کر آ گئے۔ پادری نے تصویب کی اور کہا کہ آپ جو فرما رہے ہیں بالکل صحیح ہے، نبی آخر الزماں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو گیا ہے اور تمہاری رائے بالکل صحیح ہے۔ فلم یرمہم حتی اتاہ کتاب من صاحبہ، اس کے دوست کے پاس سے خط آ گیا، یوافق رائے ہرقل، جو ہرقل کی رائے کی موافقت کرتا تھا اور کہتا تھا ہرقل کے لیے کہ جو آپ نے اندازہ لگایا ہے، جو آپ نے سوچا ہے بالکل صحیح سوچا ہے، نبی آخر زمان کا ظہور ہو گیا ہے۔
وہ یوافق رائے ہرقل علی خروج نبی صلی اللہ علیہ وسلم وانہ نبی، اور یہ نبی بھی ہے۔ اب بادشاہ کو ہوا کہ میں بادشاہ ہوں اور میری رائے یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی آنے والے تھے، وہ یہ بات دوسری ہے کہ وہ ہمارے خاندان میں نہیں آئے، دوسرے خاندان میں آئے، لیکن نبی سچے ہیں، اس نبی کو مان لینا چاہیے۔ لیکن اگر نبی کے مان لینے جاؤں گا تو یہ قوم پتہ نہیں میری موافق ہوگی یا نہیں، اس وجہ سے اس نے ایک چال چلی، اور یہ چال چلی کہ لوگوں کے سامنے بات تو رکھی، اور اس بات میں یہ بھی کہا کہ دیکھو میری رائے یہ ہے، آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے نبی نے کہا تھا کہ نبی آخر الزمان پیدا ہونے والے ہیں، اس کا نام احمد ہے، اس کے بات کو ماننا ضروری ہے۔ پھر میں نے جو دیکھا علم نجوم میں، تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ یہ نبی آخر الزمان ہے، ظاہر ہو گئے، اس کی بات کو ماننا چاہیے۔ اور میں نے خط لکھا کہاں پر؟ دارالعلوم دیوبند پر، اور دیوبند سے بھی فتویٰ آ گیا ہے، ایک سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ تو میں نے رومن امپائر کے جو بڑا بادشاہ تھا اس کو خط لکھا، اس نے بھی میری موافقت کی ہے، اور اس نے بھی کہا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قد ظہر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ گئے، ظاہر ہو گئے ہیں، اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لو۔ یہ ساری چیزوں کو بادشاہ چاہتا تھا کہ پہلے ہی مسئلہ حل ہو جائے، قوم مان جائے، تو پھر مجھے زور سے اظہار کرنے میں کوئی گڑبڑ نہیں، ورنہ میں اگر ابھی اظہار کرنے گیا اور قوم میرے مخالف ہو گئی تو میرا معاملہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اس وجہ سے اس نے بادشاہ تھا، سیاسی تھا، سیاست کا اس نے چال چلی، اور ایک بہت بڑے مجلس میں، بہت بڑے ہال میں انہیں سارے بڑے بڑے سرداروں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ہر ایک کے دروازے میں تالا لگا دیا کہ اب جب تک وہ تالا کھلے گا نہیں اس ہال میں سے کوئی نکلے گا نہیں۔ سارے لوگ ہال میں جمع ہو گئے اور سارے دروازوں پر تالا لگ گیا۔ پھر اس کے بعد چھجے میں یہ بادشاہ نکلا سب کے سامنے، اور اس نے یہ کہا کہ دیکھو ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، میں ماہر ہوں، مجھے ہی معلوم ہوا، اور پھر یہ کیا ہے، ابھی تمہارے سامنے یہ خط پڑھا گیا، یہ خط کے ذریعے سے بھی معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ظاہر ہو گئے، اور انہوں نے حکم دیا اسلم تسلم، مسلمان ہو جاؤ سلامت رہو گے۔ کیا خیال ہے؟ بادشاہ نے اپنا خیال کے علاوہ اپنا علم نجوم کے علاوہ پوپ اور پادری جو ان کا ملک میں تھا رومن امپائر میں، اس کی رائے اور اس کا خط، یہ سب ان لوگوں کو پڑھ کر سنا دیا۔ مقصد تو یہ تھا کہ اگر یہ لوگ مان جاتے ہیں تو بادشاہ بھی کہے گا کہ چلو میں بھی مسلمان ہوتا ہوں، تم بھی سب مسلمان ہوتا ہو۔ لیکن اگر یہ نہیں مانتے اور اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو میری حکومت، میری سلطنت، یہ سب کچھ چلا جائے گا، اور یہ لوگ مجھے یہاں پر زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ اس وجہ سے پہلے ان کو مسلمان کر لو، یا مسلمان ہونے کے لیے راضی ہو جائے تو پھر آگے بات کرنا آسان ہے۔ پولیٹکس اس نے کی ہے، لیکن جب اس نے اتنا کہا، اتنا کہنے کے ساتھ سب کے سب بادشاہ کو مارنے کے لیے، بادشاہ کو قتل کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں سارے کے سارے دوڑ گئے، لیکن دروازے کے پاس گئے تو دیکھا کہ دروازے میں تالا لگا ہوا ہے، باہر تو جا سکتے ہی نہیں، اسی لیے اندر ہی اندر سارے کے سارے، جیسے آج کل ہمارے یہاں پارلیمنٹ میں شور شغب ہوتا ہے، اس طریقے سے ان کی پارلیمنٹ میں شور شغب ہو گیا۔ سب کے سب بادشاہ کے خلاف ہو گئے کہ تم ہمیں اس عرب کا غلام بنانا چاہتے ہو، اس عرب کے حکمرانی میں رہنا چاہتا ہو، ہم تو نہیں رہنا چاہتے، تجھے جانا ہو تو جا،
اور حکومت کو چھوڑ وغیرہ اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہوئی ہوئی. یہ پولیٹکس والوں کو تم نے دیکھا ہوگا کہ جدھر کی ہوا دیکھتے ہیں ادھر وہ رخ اختیار کر لیتے ہیں. اس نے دیکھا کہ ساری کی ساری قوم اسلام لانے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر اس نے ایک دوسری چال چلی. وہ کیا چال چلی وہ ابھی آگے معلوم ہوگا. پہلے تو یہ دیکھ لو، بادشاہ نے خط لکھا ہرقل، اور پھر ہرقل نے خط لکھا اور پھر خط بیچ کر ہمس کی طرف آ گیا. بس نہیں ٹھہرا وہ ہمس، نہیں باہر نکلا وہ ہمس سے، باہر بھی نہیں نکلا، یہاں تک کہ آ گئی اس کے پاس اس کے دوست کی طرف سے خط جو موافقت کر رہا تھا ہرقل کی رائے کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور پر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر کہ وَأَنَّهُ نَبِيٌّ، کہ وہی نبی ہے، نبی آخر زماں ہے جس کے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا. فَأَذِنَ ہرقل، پس ہرقل نے دعوت دی لعظماء الروم، اپنی سلطنت کے بڑے بڑے حکمران، بڑے بڑے عہدیداران، بڑے بڑے بزرگان جو تھے ان سب کو کہا کہ بھائی ایک بہت ہی اہم میٹنگ ہے، اس میٹنگ میں تم فلانی جگہ پر فلانے وقت میں سب کے سب جمع ہو جائے. فی دسکرۃ لہو بہمس، ہمس میں ایک بہت ہی بڑا مکان تھا، بہت ہی بڑا جگہ تھی، اس مکان میں سب بڑے بڑوں کو جمع ہونے کے لیے اس نے خط لکھا. ثم امر بابوابها، جب سارے کے سارے لوگ اس ہال میں، اس پارلیمنٹ میں یا اس جگہ میں جمع ہو گئے تو جمع ہونے کے بعد وہاں سے نکلنے کے جتنے راستے تھے ان سارے راستوں کے دروازوں پر بادشاہ نے تالا لگوا دیا. ثم بابوابها وغلقت، بس اس کو غلقت تالا لگا کر بند کروا دیا گیا. جب سب بند ہو گئے، ہال ہے بڑا اور باہر نکلنے کے راستے سارے کے سارے بند. بادشاہ ہوشیار تھا، وہ جانتا تھا کہ اگر اس کا دروازہ کھلا رکھیں گے اور میں کہوں گا تو باہر نکل کر میرے پر حملہ کر دیں گے، میری جان کو خطرہ ہو جائے گا. اس وجہ سے اس نے سیاسی طور پر سب چیز درست کرنے کے بعد ثم طلع، پھر اس کے بعد وہ لوگوں کے سامنے آیا اور آنے کے بعد فقال، لوگوں کے سامنے آ کر کہا میرے بھائیوں اور بہنوں یا خواتین و حضرات، میں آپ کے سامنے ایک بات پیش کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں جو آدمی ظاہر ہوا ہے، جن کا خط آیا ہے، جو ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے، میری رائے ہے، ہمارے شیخ الحدیث کی رائے ہے جو رومن میں بیٹھا ہوا ہے، ہمارے اکابرین کی رائے ہے کہ واقع میں وہ نبی ہے، اور نبی ہے تو ہمیں اس کی بات کو مان لینا چاہیے. آپ کی کیا رائے ہے میرے بھائیوں اور بہنوں؟ بتاؤ، سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ بس اتنا کہنا تھا کہ وہ جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے گدھوں کی طرح چیخنے چلانے لگے، اور کون ہے، کہاں ہے، آؤ مارو اس کو. یار چلے گئے دروازے کے پاس گئے، دیکھا دروازہ بند ہے، باہر تو نکل نہیں سکتے، اس لیے خوب گتھم گتھی ہوئی. اور گتھم گتھی کے بعد پھر یہ مسئلہ کس طریقے سے ختم ہوا؟ ارادہ تو یہ تھا کہ 3-4 سطر باقی رہ گئی ہے، پوری کرا لیتا، لیکن اب 4.5 ہو گئے ہیں تمہارے یہاں، کل کو انشاءاللہ صحیح. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آج ہرقل کون تھا، اس کی پولیٹکس کیا تھی، کس طریقے سے ہوا، کون اس کے پاس گیا، اس کے دوست کون تھے، اور اس کا خاص معتبر عالم کون تھا، کہاں تھا، یہ ساری چیزیں تمہارے سامنے آ رہی ہے. اس کو اچھی طریقے سے
یاد رکھ لینا جو 2-3 چیزیں باقی ہے انشاءاللہ کل کو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہ